لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، معزز اور محترم ناظرین، ہم سورہ برات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ یہ سورہ جس کو ہم نے آپ کے سامنے ایک مختصر سا خاکہ اس سورے کا پیش کیا، آپ اگر اندازہ کریں تو شروع ہوتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے جن سے آپ عہد و پیمان ہیں، جن سے آپ نے ایگریمنٹ کر لیا ہے، اب آپ کا اور ان سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا، وہ آپ سے الگ ہیں، آپ ان سے الگ ہیں۔ ایک بہت بڑا سوال اس آیت سے جو مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان کسی سے بھی عہد کر کے ایگریمنٹ کر کے معاہدہ کر کے توڑ سکتا ہے؟ اور یہی قرآن جبکہ دوسرے سوروں میں ایگریمنٹ کرنے کی، معاہدے کے اوپر ڈٹے رہنے کی، ثبات قدیمی کے ساتھ عمل کرنے کی تاکید کرتا ہے، تو جو اسلام عہد و پیمان کا اتنا پابند ہے، جو دوسروں کو سکھاتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہے، عہد و پیمان کیا تو پورا کیجئے، کیا وہی اسلام خود اس قانون کو پامال کر دیتا ہے، اس کو روند دیتا ہے، اس کو استحصال کر دیتا ہے؟ تو اگر آپ پہلی آیت کو دیکھیں گے، پہلی آیت کو پڑھیں گے تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، لیکن آپ جیسے ہی چند آیتوں کو آگے پڑھیں گے ویسے ہی آپ کے ذہن سے یہ سوال باہر نکل جائے گا کہ اسلام ایگریمنٹ کی پابندی نہیں کرتا ہے، معاہدے کو فالو نہیں کرتا ہے، عہد و پیمان کی کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، آپ کے ذہن سے نکل جائے گا۔ اب آپ یہ شروع جو آیت ہوتی ہے براءۃ من اللہ، اللہ بری ہے، اس کا رسول بری ہے، الذین عاہدتم من المشرکین، وہ بری ہے کس سے؟ مشرکین میں سے جن لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا ہے۔ خوب، اگر آپ غور کریں تو فتح مکہ 8ویں ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور مشرکین کافرین جتنے بھی تھے اس وقت تک 8ویں ہجری تک سب کے سب اپنی عبادت کرنے کے لیے مکے آتے تھے، اور جو ان کی عبادت خرافات سے بھری تھی، لعنتوں سے، خرابیوں سے، بری اور برائیوں سے بھری پڑی تھی، اسی کے ساتھ وہ لوگ مکے میں آ کر خانہ خدا میں اپنی عبادتوں کو انجام میں دیتے تھے۔ انہی عادتوں میں سے ایک بہت خراب عادت، اور بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں انسان کا سر جھک جائے، ایک ایسی عادت تھی کہ وہ جس لباس میں طواف کرتے تھے اس لباس کو صدقے میں دے دیتے، وہ اللہ کی راہ میں ہدیہ کر دیتے۔ اب اگر ایک عورت کو اور زیادہ طواف کرنا ہو تو کیا کرے؟ تو انہوں نے کیا کیا تھا، اگر وہ ایک عورت چاہے اور اضافی طواف کرے تو چونکہ اس کے پاس کوئی کپڑے نہیں تھے تو کیا کرے وہ؟ اب کپڑے نہیں ہیں تو مجبوراً وہ کفار کے درمیان کفار نے مجبور کر دیا تھا کہ آپ اب برہنہ جو ہے ننگے ہو کر طواف کیجیے۔ اب ایک آپ تصور کر لیں کہ خدا نخواستہ ایک عورت جو ہے اگر اس طرح طواف کرے گی تو دوسرے لوگ اس کو کیوں کر نہیں دیکھیں گے، اور کیوں کر حج و مرج پیش نہیں آئے گا، کیوں کر فساد نہیں پھیلے گا؟ اب مکہ جب فتح ہو گیا تو مسلمانوں کو طاقت آ گئی اور وہ اپنی طاقت کی بلندی پر پہنچ گئے۔ یہ منظر ان کے لیے دیکھنا، جو غیرت کا پیکر ہوں،
جو شرم کا پیکر ہو ان کے لیے دیکھنا برداشت کے باہر ہو گیا۔ خوب، اب جب یہ حالت دیکھی تو انہوں نے، اب اللہ کا رسول انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آسمان سے آیت نازل ہو جس میں فائنل فیصلہ کر سکوں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کیا تھی؟ کہ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ ان 4 چیزوں کو جا کر آپ ان کے درمیان اعلان کیجیے۔ پہلا ایک اعلان یہ تھا کہ آج سے جتنے معاہدے آپ کے مدت دار ہیں وہ ختم، جو دراز مدت ہیں، خاص لوگوں کے ساتھ ہیں، شرائط کے ساتھ ہیں، اس کی پابندی کی جائے گی۔ تو پہلا اس میں اعلان تھا کہ وہ عہد و پیمان لغو جو پہلے تھا اور آپ کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسرا وہ تھا کہ مشرکین آئندہ سال جو ہے وہ حج میں شامل نہیں ہو سکیں گے، ان کی شرکت کے اوپر بین لگا دیا جائے گا۔ تیسرا پیغام یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی آدمی ننگا ہو کر خانہ خدا کا طواف نہیں کر سکے گا۔ اور چوتھا یہ تھا کہ پیغام یہ تھا کہ اب کسی بھی مشرک کو خانہ خدا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ 4 پیغام لے کر علی علیہ السلام گئے اور انہوں نے جو ہے جا کر منی میں اعلان کیا اس پیغام کو۔ پھر خود ہی آپ دیکھ سکتے ہیں آگے اللہ کہہ رہا ہے اسی براۃ من اللہ ورسولہ، اور یہ کہنے کے بعد براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا۔ اب وہ مشرکین جو اپنی شرائط کو پورا کر رہے ہیں، جو صلح کی شرائط کو مان رہے ہیں، اور انہوں نے کسی دشمن سے جا کر ہاتھ نہیں ملایا ہے، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور کسی بھی دشمن کے ساتھ جا کر انہوں نے آپ کے خلاف سازش نہیں کی ہے، اور نہ ہی آپ کو ہرانے کی کوشش کی ہے، نہ ہی آپ کے خلاف کوئی کسی سے ہاتھ ملایا ہے اور کسی طرح کا نقصان پہنچایا ہے، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، بس آپ ان کے ساتھ اپنا عہد و پیمان پورا کیجئے۔ کب پورا، کہاں تک پورا کیجئے؟ اِلَى مُدَّتِهِمْ، جو بھی اس کی مدت ہے، مثلا 1 سال مدت ہے، 15 مہینے مدت ہے، 11 مہینے مدت ہے، جتنے بھی دن مدت ہے آپ کیا کیجئے، وہ جا کر ان سے پورا کیجئے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کے ساتھ اب یہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے، آج کے بعد ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے اسلام کی دل کی بڑائی آپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی وسیع قلبی اور اللہ کی رحمت کا ایک مظاہرہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کے بعد والا جملہ ہے کہ جن لوگوں سے معاہدہ ہے، جو صلح کی پابند ان سے رہے گا، پھر اللہ کہہ رہا ہے فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْہُرٍ، 4 مہینے تک جہاں چاہو گھومو ٹہلو، آؤ جاؤ، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ وَاعْلَمُوا، لیکن یہ بھی یاد رکھو، یہ 4 مہینے کا جو وقت دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس 4 مہینے میں خدا کو جو ہے حیران کر دو گے، یا 4 مہینے کی مہلت اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم اپنے بارے میں خود اچھی طرح غور کر لو کہ جو عادتیں تمہاری ہے، جو خرافات تمہارے اندر پائے جاتے ہیں، جو جہالت اور نادانی پائی جاتی ہے، جو تم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو، 4 مہینے کا موقع ہے، اچھی طرح سوچ لو۔ پھر اس کے بعد کہا وَاعْلَمُوا، اور جان لیجئے أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، یہ بھی جان لینا کہ کبھی بھی تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ تم اللہ کو ہرا سکو، اللہ کو کمزور کر سکو، یہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات تمہیں اللہ پہلے سے بدائے دیتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، بلکہ ذلت بھی آخر میں تمہیں کو ہوگی، ہار بھی تمہیں ہی ملنے والی ہے، تمہاری زندگی برباد ہوگی، تمہیں کو ذلیل ہونا ہے، خدا کو اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو 10 ذی الحجہ کو، جو عید قربان کا دن تھا، قربانی بقرعید ہے،
جس کو ہم کہتے ہیں، یہ علی علیہ السلام نے جا کر منی میں اعلان کیا۔ خوب، اب اس 10 ذی الحجہ سے 4 مہینے کی مہلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اب اگر 10 ذی الحجہ سوچیں آپ، تو 10 ذی الحجہ سے 10 محرم 1 مہینہ، اور 10 محرم سے 10 صفر 2 مہینہ، اور 10 صفر سے 10 ربیع الاول 3 مہینہ، اور چوتھا مہینہ 10 جمادی الثانی پر جا کر یہ معاہدے کا ختم ہونے کا اعلان ہوتا ہے۔ خوب، روایتیں کہتی ہیں کہ 4 مہینے ان لوگوں کے لیے وقت تھا جنہوں نے رسول اللہ سے ٹائی اپ نہیں کیا تھا، پیچ اپ نہیں کیا تھا، لیکن ایسے لوگ تھے انہی کے درمیان جیسے رسول اللہ کا پیچ اپ تھا اور لمبے وقت تک تھا، اور آپ اگر دیکھنا چاہیں تو بہت سارے قبیلے اس طرح کے پائے جاتے تھے۔ خوب، اب یہ معاہدہ باطل ہونے کے بعد، اب یہ پیمان ختم ہونے کے بعد ایک موقع اللہ دیتا ہے سارے مشرکین اور کافروں کو سوچنے کا، کہ سوچو، اور یہی نہیں کہاں سوچو، تاریخ کہتی ہے جہاں چاہو آؤ جاؤ۔ اگر اس دوران تمہیں اسلام اور اللہ کا قانون سمجھ میں آتا ہے اس کو قبول کرو۔ خوب، اور آج تاریخ کہتی ہے اس بات کو، آج تاریخ مانتی بھی ہے اور کہتی بھی ہے کہ اس 4 مہینے میں بہت سارے لوگ کو حقیقت پتہ چل گئی اور وہ ایمان لے آئے۔ خوب، پھر دوسری بات جو ایک پیغام اس آیت میں یہ ہے کہ 4 مہینہ یعنی کیا کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کسی کے اوپر دھوکے سے حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ دھوکے سے حملہ کرنا بزدلوں کا کام ہے، کمزوروں کا کام ہے، لیکن جس کے ساتھ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہو، جو ہر طاقت کا مالک ہو، ہر چیز پہ اس کا اختیار ہو، کوئی چیز اس کے دست قدرت سے باہر نہ ہو، اس کو کاہے کا ڈر ہے، اس کو کسی چیز کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ ہم تمہیں بغیر بتائے ہوئے حملہ نہیں کریں گے، تو تاکہ تم کہہ سکو دیکھو یہ تو بزدلوں والا چال تھی کہ بتائے بغیر ہم پر حملہ کر دیا، اور ہمیں نہیں، چیلنج کر کے تمہیں بتا کر کہ آؤ اسلام اور اللہ کی طاقت دیکھو۔ ہو پھر جو لوگ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے کہتے جاؤ جہاں چاہو چلے جاؤ، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، کہیں بھی چلے جاؤ گے اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکو گے، اور نہ ہی اللہ کی دسترس سے بھاگ سکو گے، اور نہ ہی خدا کو تم ہرا سکو گے۔ دیکھیے، اسی لیے اگر ایک جملے کے اوپر کوئی انسان غور کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کسی کی سلطنت میں ہیں، کسی کی سلطنت سے باہر نہیں ہیں۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے ایک بڑا عجب جملہ کہا تھا کوئی شیعہ سے، کہ اس نے کہا مولا آپ اگر ایک بات کی اجازت دے دیں تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ امام نے پوچھا کیا؟ فرمایا مولا میرے اجازت دیجیے، آپ جو کہیں گے میں کروں گا۔ کیا تم چاہتے ہو؟ کہا مولا آپ گناہ کرنے کی اجازت دیں۔ امام نے کہا ہاں اجازت ہے، ایک شرط پوری کر دو، ایک شرط پوری کرو تمہیں اجازت ہے۔ پوچھا کیا مولا وہ شرط آپ قرار دیں گے؟ امام نے فرمایا ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو، جو چاہو کرو، لیکن جب تک تم اللہ کی حکومت میں رہو گے، جب تک سلطنت خدا میں رہو گے، تو کسی آج دنیا میں یہ قانون کہا جاتا ہے کہ کسی کا نمک کھا کر اس کی مخالفت نہ کرو، اس کی جو ہے معصیت نہ کرو، اس کی اپوز نہ کرو۔ تو یہ جو چیز ہے، اسی اللہ کہتا ہے غیر معجز اللہ، جہاں بھی چاہو گے چلے جاؤ، وہاں کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جنگ اسلام سے اللہ کی جنگ ہے، تم اسلام سے نہیں جنگ کر رہے ہو، اللہ سے جنگ کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ میری سنت یہ ہے کہ تم موقع کو کبھی گنوانا نہیں، جب اللہ موقع تمہیں دے رہا ہے، یہ فرصت دے رہا ہے، تو اس فرصت سے فائدہ اٹھانا۔ یہ بات جان لینا کہ اللہ جو ہے کافر ہمیشہ رسوا ہونے والا ہے۔ اور پھر دوبارہ جو اعلان ہوتا ہے، آپ دیکھیے یہ اعلان میں اور عمومیت پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے، آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، کہتے ہیں اے میرے حبیب اذان دو، آواز بلند کرو اللہ کی طرف سے، اذان من اللہ، اللہ کی طرف سے اذان دو، وَرَسُولِهِ، اور رسول کی طرف سے اذان دو۔ کس کو دیں؟
الناس سے لوگوں کو اذان دیجئے یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن یعنی 10 ذی الحجہ۔ اب اس پہ اختلاف ہے کہ حج اکبر کیا اسی کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ قربانی کا دن ہو، 10 ذی الحجہ ہو، بقرعید ہو۔ آج ہم اصطلاح جو سنتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، حج اکبر کیا ہے؟ جمعہ کے دن اگر حج پڑ جاتا ہے تو سنی حج اکبر کہتے ہیں۔ لیکن آیا یہ حج اکبر ہے؟ ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ عمرہ حج اصغر ہے، اور حج اکبر جو 10 ذی الحجہ کو قربانی کا مناتے ہیں وہ حج اکبر ہے۔ خوب، تو حج اکبر جو ہے سے مراد سارے لوگ ہیں اور 10 ذی الحجہ ہے، یا عمرہ کے مقابل میں کوئی چیز ہے جس کو ہم حج اکبر کہا جاتا ہے۔ ایک اور قول ہے اور مفسرین کا کہنا ہے کہ شاید حج اکبر سے مراد 9 ذی الحجہ یعنی روز عرفہ ہو۔ اس دن اعلان کرو کہ اللہ اور اللہ کا رسول، یہ سارے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر تم اللہ سے بھاگ جاؤ گے تو تمہارے لیے برا ہے، اور اگر اللہ قرآن میں کہتا فَإِن تُبْتُمْ، اگر توبہ کر لو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ توبہ کر کے گناہوں سے اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے اللہ کی بات نہیں سنی، اپنی ہٹ دھرمی پہ ڈٹے رہے، اپنی بات پہ اصرار کرتے رہے، اپنی لجاجت پہ رہے، اکڑے رہے اور توبہ کرنے کو تیار نہیں ہوئے، صحیح حق اور توحید ماننے کو تیار نہیں ہوئے، تو جان لو فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم کبھی بھی اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہو، بلکہ اللہ کو کمزور نہیں کر سکتے ہو۔ وَبَشَّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور بشارت دو ان کافروں کو، کس بات کی بشارت دو؟ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اس آیت میں اگر آپ دیکھیے کہ ہمیشہ دشمن جو ہوتا ہے، جانتے ہیں اس کی کیا خرابی ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ اس کی خرابی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مظلوم بتانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے جتنا خراب انسان ہو، چاہے جتنا بڑا دشمن ہو، لیکن اس کی ایک عادت کیا ہوتی ہے؟ عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ آج آپ شیعوں کے خلاف دیکھ لیجئے، دنیا میں 60,000 زیادہ اعتراض ہوئے، 60,000، اور اتنے سالوں سے ہمارے علماء آ کر جواب دے رہے، اتنے سالوں سے اغیث سستانی، جتنے بھی مراجع آئے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہی کام کیا۔ آج اغیث سستانی بحوث العقیدیہ نام کی پوری سائٹ چلاتے ہیں خالی اس بات کے لیے کہ شیعوں پر کوئی اعتراض ہے ہم اس کا جواب دیں۔ کتنے سالوں سے، اماموں کے زمانے سے لے کر آج تک، حتیٰ اگر امام منجم اور امام ششم کی زندگی پڑھیں، چھٹے امام، پانچوں امام کی، ہر ائمہ جواب دیتے دیتے چلے گئے اس دنیا سے، شیعوں کے اوپر جواب دیں۔ خوب، جبکہ حق والوں کو کیا جواب دینا؟ باطل والوں کو جواب دینا چاہیے کہ حق والوں کا جواب دینا چاہیے؟ یہ تو وہی ہو گیا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ جو خود فاسد ہے، جو خود خراب ہے، جس کا عقیدہ خود باطل ہے، جو خود انحراف پر ہے، جو خود صراط مستقیم سے ہٹ گیا ہے، وہ آ کر اعتراض کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو صراط مستقیم پر ہے وہ اعتراض کرتا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو، کس کے پاس جا رہے ہو، لیکن الٹا ہو رہا ہے، ہم جواب دے رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ ہمیشہ دشمن کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرے اور دوسرے کو ظالم بنا دے، خوب، اور اپنی بات کو بڑا چڑھا کر پیش کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے برخلاف کیا۔ وہ دشمن جو خود معاہدہ توڑ رہے تھے، انہوں نے تو کچھ نہیں، اللہ نے کہا کہ تم اعلان کر دو کہ تم لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ خوب، یہ بھی ایک بات ہے، کوئی پیغام پہنچانے کے لیے موقع کی نزاکت کو جاننا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیے حج کے دن اعلان ہوا، یہ معاہدہ نہیں ہم مانیں گے یا نہیں اپنائیں گے، ہم معاہدے پہ عمل نہیں کریں گے، یہ تو کبھی بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ حج کے دن اعلان کروایا۔ پھر کسی بھی انسان کو ایک پیغام اس آیت میں یہ بھی ہے کہ کسی بھی انسان کو اگر آپ سدھارنا چاہتے ہیں تو 2 راستہ اس کے لیے ہمیشہ رکھیے۔ ایک طرف سے اس کو بتائیے کہ آپ کی جہالت کا انجام کیا ہوگا،
دوسری طرف سے اس کو شوق دلائیے کہ علم کو اپنے وجود میں اپنانے سے تمہارے لیے بہتری کیا ہوگی، تمہارے لیے اچھائی کیا ہوگی، تمہیں اس کا ریوارڈ کیا ملے گا، تمہارے لیے اس کے لیے دروازے کیا کھل جائیں گے، تمہیں اس کا بینیفٹ کیا ملے گا۔ یہ ہمیشہ، اسی لیے یہ اس آیت سے آپ یہ کام نکال سکتے ہیں، ان تم خیر لکم، اگر توبہ کرو گے تمہارے لیے خود ہی اچھا ہے، اور اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو تم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے نہیں ہو، تم تو اللہ کو کمزور نہیں کر سکتے ہو، خود ہی کمزور ہو گے، اللہ کو تو کمزور نہیں کر سکتے ہو۔ خوب، پھر ایک پیغام یہ ہے کہ کبھی بھی کسی آدمی کو پلٹنے کے لیے ایک راستہ چھوڑنا چاہیے۔ جیسے یہ جملہ ہے کہ ایک امید کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے کافروں کے لیے 4 مہینہ موقع ہے، جہاں چاہو جاؤ، پلٹنا چاہو تو تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے۔ پھر آپ اندازہ کیجئے یہ اللہ کا کام تھا۔ اس کے بعد جو ارشاد فرماتا ہے آپ دیکھیے، الا الذین عاہدتم من المشرکین، اے میرے حبیب جو مشرک، جو کافر آپ کے ساتھ اچھے طور پہ برتاؤ کرتے ہیں، معاہدے کی پابندی کرتے ہیں، صلح کی شرائط کو پورا کرتے ہیں، اور کبھی بھی سازشی مزاج نہیں رکھتے، مکاری نہیں کرتے ہیں، نہ ہی وہ دشمنوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، لم ينقصوکم شیئا، اور کسی بھی شرط کی انہوں نے مخالفت نہیں کی ہے، اور نہ ہی آپ کو ستایا ہے کبھی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، اے میرے حبیب کیا کرو، یہ معاہدہ جتنے دن کا ہے پورا کرو۔ آپ دیکھیں اسلام کی گنجائش یہ ہے، اسلام کا دل بڑا یہ ہے کہ اگر دشمن بھی ہو اور ہم نے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، کسی بات کے لیے راضی ہو گئے ہیں، تو ایک مسلمان اس شرائط کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اس کے خلاف نہیں جائے گا، نہ ہی اس کی مخالفت کرے گا۔ خوب، اور پھر اللہ نے یہ آخر میں جو آیت کا جملہ بتایا ہے، فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس جملے میں متقی کون ہے؟ متقی یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ گناہ نہ کرنے والا، متقی کا مطلب یہاں پر نماز پڑھنے والا نہیں ہے، متقی کا مطلب یہ ہے کہ مومن جب کسی سے وعدہ کر لیتا ہے تو اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، اس شرائط سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، چاہے وہ شرط اس کے خلاف چلی جائے، چاہے اس کے فائدے میں تمام ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب دیکھیں، 2 ایسا قبیلہ تھا جس سے رسول اللہ نے معاہدہ نہیں توڑا، ایک بنو زمرہ اور دوسرے بنو خزیمہ تھے۔ یہ وفادار رہے تو اللہ نے اس آیت میں انہیں معاہدے شکنی سے باہر کر دیا، اور یہ کہ اللہ اور رسول کا ان سے کوئی برات کے بارے میں بات نہیں ہے، ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جو اپنی شرائط کو پورا کرتے ہیں۔ خوب، اگر آپ دیکھیے ایک پیغام اس آیت میں بہت واضح ہے کہ پیمان کا، عہد و پیمان اور ایگریمنٹ کا احترام کرنا چاہیے، خوب، اور وفا بھی کرنا چاہیے وہ عہد و پیمان کی، چاہے وہ مشرک ہو، کافر ہو، یا کوئی بذات ہو۔ خوب، اس کے بعد یہ ایک بات البتہ ہی ہے کہ اگر کوئی انسان تمہارے دشمنوں کے ساتھ چلا جائے، تمہارے دشمنوں سے ہاتھ ملا لے، خوب، تو یقیناً وہ آپ کا دشمن ہے۔ آپ جانتے ہیں ابو سفیان نے ایک کام یہی کیا تھا، جب دیکھا پیغمبر نے مختلف قبائل سے معاہدہ کر لیا ہے تو اس نے دعوت دے کر ان سب کو پیغمبر کے خلاف بھڑکایا، ان کو اکسایا، اور اسی طرح اس نے کیا کیا، جنگ کے شعلے گرم کیے۔ یہ بھی ایک جملہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی بات کا پکا ہو وہ متقی ہے، یہ پہچان ہے متقی کی کہ وہ بات کا دھنی ہوگا، ایک بار زبان سے جب زبان دے دیا تو اس زبان کی جو ہے کہ حفاظت اور لاج رکھے گا، کبھی بھی اس زبان کی مخالفت نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے تربیتی اسلام کا طریقہ۔ آپ دیکھیں، فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب یہ 4 مہینے گزر جائیں گے، یعنی 10 جمادی الثانی گزر جائے گی، تو کافروں اور مشرکوں اور دشمن یعنی اسلام سے اسلام کا کوئی ناتا نہیں ہوگا، آپ ہمارے دشمن، ہم آپ کے دشمن۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اب
آپ نے اگر کوئی ہمارے خلاف سازش کی تو اس کا جواب آپ کو ملے گا، اگر آپ نے جنگ چھیڑی تو آپ کا اس کو سخت جواب دیا جائے گا، اور آپ جہاں بھی ملیں گے اسلامی جو ہے لشکر آپ کو تہس نہس کر دے گا، جہاں بھی پائے جائیں گے وہاں آپ سے جنگ کی جائے گی۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اے میرے حبیب جہاں بھی مشرک ملے، اگر انہوں نے دشمنوں سے سازش کر لی ہے، دشمن کے ساتھ ہو گئے ہیں تو آپ کے دشمن ہیں، جہاں بھی ملے ان سے جہاد کیجیے۔ وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑ لیجیے، وَاحْصُرُوهُمْ، انہیں قید کیجیے، ان کو جو ہے جیل میں ڈالیے، اور وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ جہاں بھی وہ سازش کرتے ہوئے نظر آئیں آپ ان پہ نگاہ رکھیے۔ اسی لیے اس جملے سے یہ بھی آتا ہے دشمنان اسلام دنیا میں جہاں بھی ہوں، آپ کے ملک میں ہوں، آپ کے باہر ہوں، ملک کے باہر ہوں، اگر وہ دشمنی کرتے ہیں تو ایک اسلامی ملک کو، ایک اسلامی انسان کو، ایک مومن کو حق ہے کہ وہ ان پہ گہری نظر رکھے۔ فَإِن تَابُوا، اگر یہ مشرک اور کافر اور دشمنان اسلام توبہ کر لے اور اسلام کی حقانیت کو سمجھ لیں، ایک انسانیت کے پیغام کو جان لیں، اللہ کے قانون کو سمجھ لیں، اللہ کو پہچان لیں، رسول کو پہچان لیں، اسلام کی قوانین کو اپنے دل کی گہرائیوں میں جگہ دیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، توبہ کر لیں اور کیا کر لیں؟ اقاموا الصلاۃ، اور نماز برپا کریں اور نماز وقت پر ادا کریں، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فخلوا سبیلہم، پس ان کا حق ایک مسلمان کی طرح ہوگا۔ اب ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، جس طرح ایک مسلمان کی عزت و مال اور نفوس کی حفاظت کی جائے گی، اسی طرح ان کی عزت، مال اور نفوس کی، ان کے جو ہے عرض کی حفاظت کی جائے گی، ان کی ناموس کی حفاظت کی جائے گی۔ آپ دیکھیں پیغمبر اکرم نے 23 سال تک کفار کے ذریعے سے، مشرکین کے ذریعے سے کون سی تکلیف نہیں جھیلی، مکے میں تھے تو، اور پھر جب پیغمبر ہجرت کر کے گئے تو 9 سال تک کس طرح پیغمبر کو طرح طرح کی جنگوں میں الجھایا گیا، ان سب کے باوجود خوب جب اللہ کے رسول کو موقع ملا کہا بھائی ٹھیک ہے معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے، اور جب ان کو اللہ کے رسول کو طاقت ہوئی اور اللہ کے رسول نے اس جنگ سے تنگ آ کر ان کا موقع ملا تو سارے دشمنوں کو جا کر کیا کیا؟ سبق سکھایا۔ امام باقر علیہ السلام ایک جملہ یہاں پر فرماتے ہیں، وہ لطف سے خالی نہیں ہے، فرمایا شرک سے توبہ کرنا کیا ہے؟ ایمان کا لانا ہے۔ اگر کوئی ایمان انسان مومن ایمان لے آئے تو جیسے ہی ایمان لائے گا اللہ اس کا احترام، اس کا خون، اس کی عزت، اس کا مال، سب کا سب احترام کا قابل ہو جائے گا۔ خوب ایک پیغام اس کا یہ ہے کہ ہم دشمنوں کے مقابل میں کبھی نرمی نہیں دکھانا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کیا کہ اگر آپ دشمن جو چاہتا ہے کرتا جا رہا ہے، کرتا جاتا ہے اور آپ خاموش بیٹھے کوئی جواب نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ سمجھے گا یہ بزدل اور ڈرپوک لوگ ہیں۔ لیکن اگر دشمن کا سختی سے ایک بار جواب دے دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے سامنے جو ہے ہمارے دشمن، ان میں کوئی کمزوری نہیں ہے، ضعف نہیں ہے کہ آپ ان کو ستا سکیں، آپ ان کا مال لوٹ سکیں، آپ ان پہ حملہ کر سکیں، ان کے پراپرٹی کو نہس تہس نہیں کر سکیں، یہ نہیں۔ اسی لیے اسلام سکھاتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ دیکھیں آپ کی طرف سے کوئی جو ہے جارحیت نہیں ہے، تو اگر کوئی آپ پر حملہ کرتا ہے تو کمزوری نہ دکھائیے، آپ اس کا جواب اینٹ سے اگر کوئی حملہ کر رہا ہے تو پتھر سے دیجیے۔ یہی ایک پیغام اس آیت کا یہ بھی ہے کہ دیکھیے تمام آسمانی مذہب کو میں اپنانے کو اسلام کہتا ہے اجازت تمہیں، جس آسمانی مذہب کو چاہو اپنا لو، لیکن فکری انحراف کو اور عقل کو چھوڑ دو اور انسانیت کو چھوڑ دو، جہالت میں ڈوب جاؤ، یہ اسلام کو ہرگز گوارا نہیں ہے۔ آپ فساد پھیلاؤ، آپ جس طرح چاہو الٹی سیدھی باتیں کرو، یہ اسلام کو گوارا نہیں ہے۔ مذہب میں آپ کو اختیار ہے، جس مذہب کو چاہیے آسمانی اللہ کا بھیجا ہوا اپنا لیجئے، لیکن آپ چاہیں کہ ہم اپنی بات جو ہے فکری جو ہے شیطنت کو ہم دوسروں جگہ پھیلائیں گے،
یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اجازت نہیں دی ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ نے اس آیت میں ہمیں سکھایا ہے کہ مسلمانوں کو غافل نہیں رہنا چاہیے، مسلمانوں کو ہمیشہ دشمنوں کی سازش سے آگاہ ہونا چاہیے۔ خوب، اسی طرح یہ بھی ایک بتایا ہے کہ دیکھیے توبہ کا دروازہ جنگ کے میدان میں بھی کھلا ہوا۔ یہ بھی اسلام کی عجب بزرگواری ہے کہ دشمن اگر آپ کو میدان جنگ تک لے آیا ہے اور اب میدان جنگ میں آ کر کہہ رہا ہے کہ میں شرمندہ ہوں، مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اسلام کو ان سے انتقام نہیں لینا چاہیے، مسلمانوں کو اپنی دشمنی چھوڑ دینا چاہیے اور ان سے کیا ہے کھلے دل سے پیش آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہا ہے توبہ خالی لفظ کا نام نہیں ہے۔ توبہ خالی آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مسجدوں میں یا دوسری جگہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے آئے، 2-3 تھپڑ اپنے منہ پہ مار لیا اور سوچا ہمارا گناہ تو دھل گیا، جی نہیں۔ اسی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایسی علامتیں پائی جائیں، ایسی چیز آپ کے وجود سے ظاہر ہو جو اس توبہ پر دلیل ہو۔ یہاں پر کیا ہے، مثلا آپ کافر ہیں تو اگر کفر سے توبہ کر رہے ہیں تو آپ نماز کے پابند بن جائیے، زکوٰۃ دینے والے بن جائیے، توبہ کرنے والے بن جائیے۔ اگر آپ نے توبہ واقعی کی ہے تو توبہ واقعی کی پہچان یہ ہے کہ مسلمانوں کے وہ ستون جو اللہ نے قرار دیا ہے اس کو آپ اپنے اندر ظاہر کیجئے۔ خوب، نماز ہر عبادت کی جان ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ نماز دینی شاعر میں سے، دینی علامتوں میں سے، دینی عبادتوں میں سے اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان قبلت ما سواہا وَإِن ردت ما سواہا، اگر یہ قبول تو سب قبول، اگر یہ ریجیکٹ ہو گئی تو سب ریجیکٹ ہو جائے گی، یہ خود اللہ کہتا ہے۔ تو آپ اللہ کا دیکھیے احترام اللہ کیسے کہہ رہا ہے، کہتے ہیں اگر یہ میدان جنگ میں آ گئے، مسلمان قبول کر لیا، نماز بھی پڑھا، زکوٰۃ بھی دیا، خل سبیلہم، اے میرے حبیب اب ان کے سے دشمنی چھوڑ دیجیے، اب ان کو اپنی باہیں پھیلا کر گلے سے لگا لیجیے، ان کو وہ تمام حق مل جائے جو ایک مسلمان کو ملتا ہے۔ خوب، یہ ایک بات ہے۔ ہم چھٹی آیت میں جب جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے میرے حبیب، اگر اس دوران یہ 4 مہینے جب مکمل ہو گئے اور اب مسلمانوں کا ان کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، کوئی صلح نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے، اب اگر انہی مسلمانوں میں سے کوئی ایک، انہی مشرکین میں سے، انہی کافرون میں سے، وہی دشمنوں میں سے اگر کوئی آئے آپ کے پاس اور آپ سے کہے کہ میں اسلام سمجھنا چاہتا ہوں، میں اسلامی باتوں کو جاننا چاہتا ہوں، میں قرآن سننا چاہتا ہوں، میں قرآن سمجھنا چاہتا ہوں، اگر آ کر یہ کہے کہ میں قرآن سمجھنا چاہتا ہوں، میں اسلام سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنے عقیدے بتا دیجئے، آپ اپنی عبادتوں کو مجھے بتا دیجئے، اللہ کا پیغام مجھے سنا دیجئے، اگر کوئی آ کر کہہ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کہہ دو اب تو چونکہ ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اب بات ہوگی تو تلواری سے بات ہوگی اور آپ اس پر حملہ کر کے ٹوٹ پڑیے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ اگر کوئی بھی اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے پناہ دیجئے، مجھے اپنے ملک میں آنے دیجئے، میں آپ کے اسلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، ریسرچ کرنا چاہتا ہوں، تحقیق کرنا چاہتا ہوں، فاجر ہو، اے میرے حبیب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو آزادی فراہم کیجئے دین اپنانے میں، عقیدہ اپنانے میں، قانون سمجھنے میں، قرآن سمجھنے میں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، قرآن کی آیتوں کو سنے، سمجھے، غور کرے۔ اور مثال کے طور پر اللہ کو اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے، ثم ابلغ مأمنہ، اچھا آیا وہ سمجھا 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے، بولا بھائی اب جانا چاہتا ہوں، آپ اس کو عزت اور احترام سے اور سیکورٹی دے کر وہ جہاں جانا چاہتا ہے وہاں پہنچا دیجیے، اور کوئی اس کافر سے، اس مشرک سے، اس معاہدہ توڑنے والے سے کوئی تعرض نہ کرے، اس کے خلاف کوئی نہ بات کرے۔
کیوں؟ ذالک بانہم قوم، اس لیے کہ اے میرے حبیب جو آپ کی باتیں نہیں مان رہے ہیں کفار و مشرکین، آپ کے دشمن، وہ ایسی قوم ہے لا یعلمون، جن کے پاس بہت علم نہیں ہے، اے میرے حبیب جو جاہل ہیں، جن کو بہت سمجھ نہیں ہے۔ روایتوں میں ہے کہ یہ آیت براز نازل ہونے کے بعد ایک شخص علی علیہ السلام کے پاس آیا، اس سے کہا اے علی اگر میں اسلام سمجھنا چاہتا ہوں تو مجھے آپ موقع دیں گے؟ ہم نے کہا بالکل موقع دیں گے، آؤ، کہاں آنا چاہتے ہو؟ ہماری ذمہ داری، ہماری سیکورٹی ہے، تم بالکل آ کر آزادی سے تم گھومو، دیکھو، سمجھو، اور سمجھنے کے بعد اسلام لے آؤ اگر تمہاری سمجھ میں آتا، اور اگر نہیں آتا ہے تو تمہیں آزادی ہے، تم اپنے ملک واپس پلٹ کے جا سکتے ہو، جہاں چاہنا چاہتے ہو جا سکتے ہو، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اسی لیے یہ جملے سے پیغمبر جو قرآن میں آیا ہے استاجرک فاجرہ، اسلام کی محبت، اسلام کی عظمت، اسلام کی شرافت اور دوسروں کو احترام دینا سمجھ میں آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے اس طرح اسلام نے دل پھیلایا ہے کہ بڑے سے بڑے دشمن بھی اگر ہدایت طلب کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے راستہ بند نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دیکھیے صحیح عقیدے کا انتخاب اور حق کا انتخاب ہمیشہ وقت چاہتا ہے۔ آپ ایک دن میں کسی کو حق اڑیل کر دے نہیں سکتے ہیں، یا ایک دن حق پلا نہیں سکتے ہیں، یا ایک دن میں انسان ساری باتیں نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کو ایک موقع کی ضرورت ہوتی ہے، تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوب، پھر اسی میں ایک اور پیغام ہے، اللہ کا کلام قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جس کو کوئی سمجھ نہ سکے۔ آج یہ بھی ابھی اسی بمبئی میں بہرا قوم ہے جو کہتے ہیں قرآن سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں۔ وہ کیوں؟ بولا قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن سمجھنا چاہتا ہے تو آؤ سننے دو اس کو، اگر سمجھ ہی نہیں سکتے تو سننے کیوں دو؟ اس سے خود پتہ چلتا ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھیجا ہے۔ ہاں یہ بات یقینی ہے، ہر آیت سب نہیں سمجھ سکتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے قرآن کی ایک آیت بھی نہیں سمجھ سکتا کوئی۔ تو یہ بھی ہے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، سمجھ سکتا ہے، اس کو قرآن کے سامنے زانو تہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک حکومت اسلامی کا فریضہ ہے کہ وہ دشمنوں کے لیے بھی تحقیق کے لیے راستہ کھلا رکھے۔ اسی لیے آج ہم نہیں دیکھتے ایران میں کوئی آ کے کہے کہ ہم اسلام سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کو جوتا مار کے بھگا دیا جائے، نہیں، کہتے آؤ، ویلکم ہے۔ ہر وہ آدمی جو کسی موضوع پہ ریسرچ کر سکتا ہے، کرنا چاہتا ہے، ہم اس کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، کبھی بھی اس کے لیے راستہ حتیٰ حج میں ہمارے علماء جاتے ہیں تو بڑے بڑے بینر لگاتے ہیں، کہتے آؤ اگر کسی کو شیعہ اسلام سمجھنا ہے تو ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، کتاب چاہیے کتاب دینے کو تیار، اسپیچ چاہیے تو اسپیچ دینے کو تیار ہے، مجلس چاہیے تو مجلس دینے کو تیار ہے، اگر لائبریری لائبریری بنائے گا، پڑھانے والا چاہیے تو پڑھانے کے لیے تیار ہے، معلم کی ضرورت ہے تو معلم دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ اسلام کی بزرگی اور عظمت ہے۔ خوب، اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اسلام آزادی کا دین ہے۔ خوب، اسی لیے اسلام چاہتا ہے کہ سوچ سمجھ کے اسلام لے آؤ، عقل کے اوپر تالا لگا کر ایمان نہ لاؤ، نہ ڈر کے نہ مجبوری سے ایمان لاؤ، ہمیشہ اپنی آزاد سے، اپنی چوائس سے اسلام لاؤ۔ پھر اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ جس اسلام کے قانون میں مضبوطی ہے اس میں جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، دشمن کو بھی موقع ملنا چاہیے تاکہ اس کو سنیں، اور اس کے لیے سیکورٹی فراہم کرنا چاہیے تاکہ وہ آرام اور سکون کے ساتھ اپنی ریسرچ کو مکمل کر سکے۔ یاد رکھیں کفر اور شرک اور جو ہے یہ سب جہالت کی بنا پر بندہ ہے، اگر انسان عالم ہو جائے گا تو حق قبول کر لے گا، اس میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ یہ جو ہے تھی ہماری 6 آیت تک سورہ برات کی وضاحت کہ اللہ کا پیغام ان 6 آیتوں میں، اس تفسیر اس 6 آیتوں کی کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور سوال ہمارا آج کا یہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین قرآن میں آیا ہے، قرآن میں جو اللہ کہتا ہے دین کے اختیار کرنے میں آزادی ہے، مجبوری نہیں ہے، تو سورہ برات میں براۃ من اللہ کیوں کہا گیا؟
اس کا جواب ہم نے اسی آیتوں میں، اسی تفسیر میں دیا ہے کہ انسان کو مذہب کے، اور بھی آسمانی مذہب اختیار کرنے کا حق ہے، اور فساد پیدا کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ فساد جو ہے، جس فساد کی بنا پر یہ سورہ برات کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، وہ کیا تھا؟ ہم نے اسی تفسیر میں آپ کی خدمت عالی میں بتایا تھا۔ والصلاۃ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔